PLA کا کوئی حامی نہ ہو، پتہ لگے کہ ٹرین کو اغوا کرنے والوں کی کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے کسی کی. ہاں، بلوچ قوم کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، پوری پاکستانی قوم کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے. عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا، اس کا مقابلہ بیانیے سے نہیں کیا گیا، اس کا مقابلہ شاید طاقت سے کرنے کی کوشش کی گئی، یا عمران خان کے بنائے گئے بیانیے کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لیا گیا کہ یار یہ تو ہم کنٹرول کر لیں گے. اصل تو ریاست پہ حملے ہوئے ہیں نا، ریاست مظلوم ہے، پاکستان کی عوام مظلوم ہے، جن کو چن چن کے شناختی کارڈ دے کے قتل کیا جا رہا ہے، جن کو مسجدوں میں قتل کیا جا رہا ہے. دہشت گردی کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں، یا دہشت گردی کتنی بری چیز ہے، یہ سلیبس میں شامل ہونا چاہیے. خبریں ہیں کہ ایک دفعہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس شاید پھر ہو اور اس میں PTI شرکت کرے. وہ ایک شراکت اقتدار کے ایک ایسے فارمولے پہ متفق ہوئے ہیں جس میں ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا، ہٹانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. نہیں تو اس لیے نہیں اب دیکھیے، اس میں شوکت ترین بھی اس فارمولے پہ ہی آئے تھے، ظفر اللہ جمالی بھی اسی فارمولے پہ آئے تھے. ناظرین السلام علیکم. قومی سلامتی کے جو مسائل ہیں اس کے حوالے سے آج ایک بہت ہی امپورٹنٹ بیٹھک ہوئی ہے. اس میں سارے ہی شریک ہوئے ہیں، جتنے اہم لوگ آپ کے ذہن میں آ رہے ہیں وہ سارے ہی شریک ہوئے ہیں. بڑے ہی اہم فیصلے ہوئے ہیں اور ان فیصلوں میں سوشل میڈیا، ڈیجیٹل وار، اس کے اوپر بڑی توجہ دی گئی ہے. ساتھ ساتھ ہم اس کے علاوہ بات کریں گے کہ اسی بیٹھک کے تناظر میں ہمیں عمران خان کا کیا مستقبل نظر آتا ہے، اسی بیٹھک کے تناظر میں ہمیں شہباز شریف کی حکومت چلتی نظر آ رہی ہے یا نہیں آ رہی. وسیم صاحب، بیٹھک میں کون کون تھا اور بیٹھک کا احوال بتا دیں. دیکھیں جی، بیٹھک میں پاکستان کی قومی اور صوبائی قیادت، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ اور اس کے علاوہ عسکری قیادت بھی تھی. تو بیٹھک وزیر اعظم صاحب نے چیئر کی، وزیر اعظم نے چیئر کی، ظاہر ہے، اور وزیر اعظم ہاؤس میں وزیر اعظم نے چیئر کی. لیکن جو بیٹھک کا رپورٹ سامنے آ رہی ہیں وہ بڑی اچھی ہیں. وہ بڑی اچھی اس لحاظ ہیں کہ ہم جو کتنے دنوں سے یہ کہہ رہے تھے کہ یہ ہونا چاہیے کہ قومی بیانیہ بنایا جائے. یہ دہشت گردی، یہ جو انتہا پسندی ہے، اس کے خلاف قومی بیانیہ بنے تاکہ بطور قوم، ان حیث القوم، ہم اس کا مل کے مقابلہ کر سکیں. پتہ چل سکے لوگوں کو کہ دہشت گردی کا کوئی حامی نہ ہو، PLA کا کوئی حامی نہ ہو. پتہ لگے کہ ٹرین کو اغوا کرنے والوں کی کوئی ہمدردی کی ضرورت نہیں ہے کسی کی. ہاں، بلوچ قوم کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، پوری پاکستانی قوم کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، پختون قوم کو ساتھ ملانے کی ضرورت ہے، پنجابیوں کو، سندھیوں کو، مطلب پوری قوم کو متحد ہو کے اس افریت کا مقابلہ کرنے کا. کیونکہ دشمن وہ ہے، یعنی دشمن کو اچھا آئیڈینٹیفائی کرنا ضروری ہے اور دشمن کی آئیڈینٹیفیکیشن اور نوجوان نسل تک اس کو پہنچانا ضروری ہے. تو یہ بہت اچھی میرا خیال ہے پیش رفت ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ قومی بیانیہ بنانے کی ضرورت ہے، بیانیے کے محاذ پہ مقابلہ کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ بیانیے کے محاذ پہ آپ سوچیں، دہشت گرد اپنا بیانیہ بیچ رہے تھے، PLA کے دہشت گرد اپنا بیانیہ بیچ رہے ہیں کہ جی ہم مظلوم ہیں، ہمارے ساتھ. اصل تو ریاست پہ حملے ہوئے ہیں نا، ریاست مظلوم ہے، پاکستان کی عوام مظلوم ہے، جن کو چن چن کے شناختی کارڈ دے کے قتل کیا جا رہا ہے، جن کو مسجدوں میں قتل کیا جا رہا ہے، جن کو خودکش حملوں میں مارا جا رہا ہے، وہ پاکستان کی عوام. تو ہمیں یہ سوچنا اور یہ متحد کرنا اور یہ اس بیانیے کو آگے بڑھانا بہت ضروری تھا. اور یہ بہت اچھی پیش رفت ہوئی ہے کہ بیانیے کی سطح پر یہ سوچ آئی ہے کہ ڈیجیٹل میڈیا کو استعمال کیا جائے، TV کو استعمال کیا جائے، نوجوانوں کو بتایا جائے کہ دشمن کون ہے، دوست کون ہے، آپ نے کرنا کیا ہے، ہم نے کیا کرنا ہے، بطور قوم ہماری کیا ذمہ داریاں ہیں، اداروں کی کیا ذمہ داریاں اور کس طرح ان کو بیک کرنا ہے. تو یہ اچھی بات ہے. قوم کو اعتماد میں لیا جانا چاہیے، زخم مندمل کیے جانے چاہیے، قوم کو اکٹھا کیا جانا چاہیے اور دشمن کی صحیح پہچان ہونی چاہیے اور دشمن کے خلاف جنگ لڑنی چاہیے. اچھا، بالکل درست بات ہے. اور یہ تمام باتیں جو آپ بتا رہے ہیں بڑی خوش آئند باتیں ہیں کہ بیانیے کی جنگ کو پروموٹ کرنا چاہیے. اصل میں ماضی میں یہ ہوا کہ جو عمران خان صاحب نے بیانیہ بنایا اس کا مقابلہ بیانیے سے نہیں کیا گیا، اس کا مقابلہ شاید طاقت سے کرنے کی کوشش کی گئی، یا عمران خان کے بنائے گئے بیانیے کو بہت زیادہ سنجیدہ نہیں لیا گیا کہ یار یہ تو ہم کنٹرول کر لیں گے، یہ تو مسئلہ کوئی نہیں. تو اب پتہ چل رہا ہے کہ وہ مسئلہ ہے، اور صرف عمران خان نہیں، اس کے علاوہ دہشت گرد جماعتیں. اب جو ایک ٹویٹر ہینڈل ہے، ایک فیس بک اکاؤنٹ ہے، ایک ٹک ٹاک کا اکاؤنٹ ہے، یہ ساری چیزیں بیانیے کے محاذ پر بہت امپورٹنٹ ہو گئی ہیں. کچھ چیزیں بڑی خوش آئند کہی ہیں، اس میں انہوں نے کہا جی کہ ڈرامے بھی بنیں گے، فلمیں بھی بنیں گی. لیکن یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ بھی 80s کے زمانے کی باتیں. اب ڈرامے فلمیں لوگ کم دیکھتے ہیں، اب میمز لوگ زیادہ دیکھتے ہیں، ریل زیادہ دیکھتے ہیں، ٹک ٹاک زیادہ دیکھتے ہیں،
ان چیزوں کے اوپر زیادہ فوکس کریں. ڈرامے پہلے بنا کرتے تھے اور پورے ملک میں سناٹا ہو جاتا تھا, گلیاں سنسان ہو جاتی تھی. آج 138 ڈرامے لگ رہے ہیں, اس وقت کوئی اتنی دلچسپی نہیں ہوتی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقطۂ نظر بالکل درست ہے, مقصد بالکل درست ہے. دوسری ڈائمنشنز کو, موڈز کو اور میڈیمز کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. دوسرا یہ جو آرٹسٹ برادری ہیں نا, یہ جیسے ظاہر ہے ٹی وی والے, ڈرامے والے, فلموں والے, ہم نے نا اپنے آرٹ اور کلچر کو اگنور کیا ایز فارغ سے لوگ سمجھ کے دنیا میں بیانیاں یہ بناتے ہیں. رائٹرز ہوتے ہیں, پوئٹس ہوتے ہیں, پینٹرز ہوتے ہیں, میوزیشینز ہوتے ہیں, سنگرز ہوتے ہیں. بیانیاں وہ بناتے ہیں اور بیانیے میں ہیلپ کرتے ہیں. ابھی تک اس طرف توجہ نہیں گئی, لیکن مجھے توقع ہے کیونکہ اب نصب العین ایک ہے. اور پھر ایک اس میں بہت امپورٹنٹ بات ہے کہ دہشت گردی کے خلاف جو کچھ ہم کر رہے ہیں, یا دہشت گردی کتنی بری چیز ہے, یہ سلیبس میں شامل ہونا چاہیے. تو یہ بہت ہی اچھی بات ہے. وہ جو بچہ آج کل جو ہے نا 12-13 سال کا بچہ پوری مہم چلا سکتا ہے, پوری کیمپین کر سکتا ہے. آپ نے وہ دیکھا ہی ہوگا ایڈولسنس, ایک مووی آئی, ہاں سیریز ہے, ایک 4 ایپیسوڈ ہے, اور وہ اتنی پاورفل ہے کہ برطانیہ کے وزیر اعظم نے اس کے اوپر بات کی. ساری دنیا میں اس وقت یہی بات ہو رہی ہے, اور وہ ایک 13 سال کے بچے کے بارے میں ہے. اور وہ بچہ کیا کچھ کر رہا ہے, ماں باپ کو تو سوچ ہی نہیں سکتے نا. وہ سمجھ رہے ہیں گھر میں بچہ بیٹھا ہے اور بالکل ٹھیک ہے, لیکن اس کے جو نقصانات کر رہے ہیں, تو ان بچوں کو درست طریقے پہ گائیڈ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اچھی بات ہے. اب ذرا آ جاتے ہیں مزید 2 سوالوں کی طرف. اس بیٹھک کے جو اعلامیہ آیا یا جو خبر سامنے آئی, اس کے نتیجے میں آپ عمران خان کا مستقبل کیا دیکھ رہے ہیں؟ انہیں رہائی مل رہی ہے, کوئی ڈیل ہو رہی ہے, کوئی NRO ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے؟ پی ٹی آئی کے اندر کیا ہوگا اس سے؟ کس کے اندر کیا ہوگا؟ پی ٹی آئی کے اندر. اچھا, پی ٹی آئی کے اندر تو دیکھیں, اس بیانیے کا تو مجھے نہیں لگتا کہ عمران خان سے کوئی ڈائریکٹ تعلق ہے. البتہ شہباز شریف سے تو ہے کہ ان کی مضبوط ہو جائے گی حکومت. لیکن جو پی ٹی آئی کے اندر ہے نا, ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کے اندر کیا چل رہا ہے. پی ٹی آئی کے اندر تو فارورڈ بلاک کی بازگشت سنائی دے رہی ہے. شیخ افضل مرود نے ایک ٹی وی شو میں کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے بعد فارورڈ بلاک بن رہا ہے. سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ عنان اقتدار سنبھال رہے ہیں, وہ پارٹی کی گرپ لے رہے ہیں, وہ جنرل سیکرٹری بن کر. انہوں نے ملاقاتیں بند کر دی ہیں جی, فیصل چودھری کی ملاقات بند کرا دی. کہتے ہیں بابر اعوان نہ ملے, فلاں نہ ملے, فلاں نہ ملے. اور باقاعدہ طور پہ پارٹی اس بات پہ تقسیم ہے کہ عمران خان سے کون مل سکتا ہے, کون نہیں مل سکتا, کس کی ملاقات ہونی چاہیے, کس کی نہیں ہونی چاہیے. تو مجھے پی ٹی آئی کے حالات بڑے خراب لگتے ہیں. اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ پی ٹی آئی بجائے اس کے کہ قومی ایشوز پر قومی سیاست کرے, وہ عجیب گمراہی کا شکار ہوئی ہے, جس کی وجہ سے وہ مطلب یہ دیکھیں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہے, اس میں آنا چاہیے تھا. چاہے جی بھر کے تنقید کریں, اداروں پہ بھی تنقید کریں, حکومت پہ بھی کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو رکھیں. آپ ایک بڑی جماعت کا دعویٰ کرتے ہیں اور جو درست دعویٰ ہے, تو بڑی جماعت کے طور پر آپ اسٹیک ہولڈر ہیں نا اس ملک کے, اسٹیک ہولڈر کے طور پہ آپ وہ کریں. آپ انٹرسٹ نہیں لے رہے, آپ لا یعنی باتوں میں انٹرسٹ لے رہے ہیں, اور آپ جو قومی سلامتی کے قومی معاملات ہیں ان میں آپ شو نہیں کریں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ خبریں ہیں کہ ایک دفعہ قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس شاید پھر ہو, اور اس میں پی ٹی آئی شرکت کرے. یہ اچھی بات ہے, اچھی کرنا چاہیے نا, ان کو ایک اور اپرچونٹی پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اب مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اب چونکہ بیانیے کے محاذ پر کام کرنا ہے قوم نے, تو یہ جو سوشل میڈیا پر بڑا سخت کریک ڈاؤن ہونے والا ہے. ہم تو ابھی یہ رو رہے ہیں نا کہ فرحان ملک, احمد نورانی کے بھائی وحید مراد اور اس طرح کی چیزیں. میرے خیال میں یہ سختی بڑھے گی, کیونکہ اب انہیں یہ, اور قانون کے تحت بڑھے تو بہت اچھی بات ہے. کسی نے کوئی غلط بات کی ہے, فیک نیوز کی ہے, ہیٹ سپیچ کی ہے, قانون کے تحت اس کے خلاف مقدمہ ہو, اس کو قرار واقعی سزا ملے, کوئی اعتراض نہیں کرے گا. عدالتیں سزا دیں, عدالتیں ہیں, آپ اعلیٰ عدالتوں میں لے کے جائیں. اور جس طرح آج وحید مراد ہے, ان کے خلاف جو کیس تھا, آج ان کو ضمانت مل گئی ہے. تو کیس ہے کہ جی ایک ٹویٹ شیئر کی ہے کسی کی, وہ ٹویٹ والا جس نے کی ہے وہ وہیں بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ بھونڈے انداز میں نہ کریں نا, اس کو طریقے سے کریں, تو واقعی ڈیپ فیک اے آئی سے بنی ہوئی چیزیں جس سے ملک کا سلامتی کا نقصان ہوتا ہے, وہ ایسی ہو رہی ہیں. ایسی چیزوں پہ ایکشن ہو نا, ایسی چیزوں پہ ضرور ایکشن ہو. فیک نیوز ایسی جو ملکی سلامتی کے خلاف جا رہی ہے, اس پہ ایکشن ہو, اور کھلے عام ہو, باقاعدہ اوپن ٹرائل ہو, باقاعدہ پروسیس ہو, جس میں آپ کھلی ڈبیٹ ہو, آپ کو کوئی اعتراض نہیں کرے گا. اچھا, بیانیے کی بھی 2 ڈائمنشنز ہیں نا. اگر کوئی شخص فیک نیوز پھیلا رہا ہے قومی سلامتی کے خلاف, اور اس کو عدالتیں سزا دیتی ہیں,
تو آپ کا بیانیہ مضبوط ہوتا ہے. بالکل. اسی شخص کو رات کو آ کے کوئی ڈالا اٹھا لیتا ہے وہ شخص اور اس کا بیانیہ زیادہ مضبوط ہوتا ہے. یہ بڑی عجیب سی بات ہے. تو اس کے اوپر سوچنا پڑے گا, قانون آئین کے تحت جو چیزیں کرے, سپیڈی کورٹس بنا دیں سوشل میڈیا کی. سوشل دنیا میں ہیں سوشل میڈیا کورٹس جو فوراً, جیسے ابھی امریکہ میں ہوا, انگلینڈ میں ہوا, کسی نے کسی غلط خبر کو لائک کیا یا شیئر کیا, اس کو بھی انہوں نے سزا دی ہے. یہ قانون اور قانون کی امپلیمنٹیشن بھی اس میں بہت ضروری ہے. بدقسمتی سے اس کا ذکر اس بیٹھک کے اعلامیہ میں نہیں تھا. آخری موضوع یہ ہے کہ اب اس محاذ پر تو بالکل سامنے کلیئرٹی آ گئی. شہباز شریف صاحب بڑے کمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ جیسے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ شہباز شریف 5 سال رکیں گے مسند اقتدار پر اور پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہوں گے جنہوں نے 5 سال پورے کیے؟ دیکھیں غیب کا حال تو اللہ جانتا ہے. میں اس دن انٹرویو کر رہا تھا حنیف عباس صاحب کا, تو وہ کہتے ہیں اللہ جانتا ہے کہ حکومت چلے گی یا نہیں چلے گی, لیکن جو تجزیہ کیا جاتا ہے معروضی حقائق کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے. جو معروضی حقائق ہیں اس کے تحت تو وہ 5 سال پورے کرتے نظر آ رہے ہیں. مجھے تو وہ پورے کرتے نظر آ رہے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ان کی بڑی اچھی کویشن اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بنی ہوئی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی وہ ہر جگہ تعریف کرتے ہیں. جناب کل وہ IMF کا پروگرام مل گیا تو اس پہ انہوں نے کہا کہ جی میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, وزیروں نے کنٹریبیوٹ کیا لیکن آرمی چیف نے بھی کنٹریبیوٹ کیا. وہ ہر جگہ پل بھی بنتا ہے تو اسے کریڈٹ دیتے ہیں. بیسیکلی وہ ایک شراکت اقتدار کے ایک ایسے فارمولے پہ متفق ہوئے ہیں جس میں ان کو ہٹایا نہیں جا سکتا. ہٹانے کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے. نہیں تو اس لیے نہیں آپ دیکھیے اس میں شوکت ترین بھی اس فارمولے پہ ہی آئے تھے, ظفر اللہ جمالی بھی اسی فارمولے پہ آئے تھے, لیکن ظفر اللہ جمالی نے پھر بھی نہ کی تھی, تھوڑی سی نہ کی تھی اور تھوڑی سی کچھ باتوں پہ کچھ بات کی تھی. شہباز شریف میں یہ بات نہیں ہے. شہباز شریف آپ کو نہ کرتے نظر نہیں آئیں گے, اور وہ اس کی وجہ سے ہی شاید ان کے اقتدار کا جو ہے وہ مضبوط لگتا ہے مجھے. اور پھر یہ دیکھیں کہ آپ دوسرے حالات بھی دیکھیں. ایک تو بات ہوگی مذاق کی, لیکن ایک یہ بات بھی دیکھیں کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. اس کو دنیا کا ہر اکانومسٹ مانتا ہے کہ معیشت بہتری کی طرف جا رہی ہے. کہاں ہم ڈیفالٹ کے پاس کھڑے تھے, کہاں IMF کی دوسری قسط بھی مل رہی ہے, افراط زر کم ہوئی ہے بالکل. ابھی رمضان میں قیمتیں جو سوائے چینی کے جو کہ بڑی ہیں, باقی چیزوں میں آپ نے کنٹرول دیکھا ہے, خاص کنٹرول دیکھا ہے. خاص طور پہ بڑے شہروں میں بڑی سختی کی گئی ہے. یہ چیز نظر آ رہی ہے. اسٹاک مارکیٹ بہتری کی طرف جا رہی ہے. ریمیٹنسز فوراً بڑھ رہے ہیں. زر مبادلہ کے ذخائر $15 ارب تک پہنچے ہوئے ہیں. ڈالر کی قیمت مستحکم ہے. یہ چیزیں پرفارمنس بھی نظر آ رہی ہے. تو تھوڑی مطلب یہ ہے کہ اوور آل ایک اچھی ایکویشن چل رہی ہے. وائی بریک سم تھنگ وچ از ناٹ بروکن. اچھا دیکھیے دو باتیں نا. پہلی بات تو یہ ہے کہ عمران خان کا چیلنج قبول کرنے کے لیے شہباز شریف صاحب نے اپنی گردن پیش کی ہے اور وہ اس چیلنج کو بڑی خوش اسلوبی سے برداشت کر رہے ہیں. ہیوملیشن بھی ہو رہی ہے اور سب کچھ. لیکن مجھے یہ جو آپ نے سیکنڈ بات کی کہ اکانومی میں بہتری, گورننس میں بہتری, چیزیں چھوٹی چھوٹی بہتر ہو رہی ہیں. ابھی دیکھیے زکوٰۃ کے جو پیکیجز ہیں یہ لوگوں کے گھروں پہ 8,000 10,000 روپے کے پتہ نہیں کتنے لاکھ لوگوں تک پہنچے ہیں. وہ جس کے گھر پہنچ گئے ہیں اور بڑی ایمانداری دیانتداری کے ساتھ پہنچائے ہیں, وہ تو اس حکومت کے گن گائے گا. چیزیں بہتر ہونا شروع ہوئی ہیں. ہم شہباز شریف صاحب کو اصل میں کہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے, ہم شہباز شریف صاحب کو نظریے کی بنیاد پر جج کرتے ہیں. شہباز شریف صاحب نے ہمیشہ یہ کہا ہے نظریہ, وہ گورننس کی سیاست کرتے ہیں نا, وہ کارکردگی پرفارمنس بتاتے ہیں, تو پرفارمنس ان کی بہتر ہے. اور یہی شاید اس وقت ملک کو چاہیے. نظریہ ہم نے بہت دیکھ لیے, آپ کو گورننس بھی کر کے دکھائیں, کوئی معیشت کو بھی بہتر کر کے دکھائیں, اور وہ کر رہے ہیں. اور ایک بات ہوتی ہے نا عوام کا من بھائی, یعنی ووٹ لیں یا وہ الیکشن جیتیں گے یا نہیں جیتیں گے, جس طرح کی وہ کام کر رہے ہیں, پیا من بھائی والی بات ہے کہ وہ ان کو پسند آ رہے ہیں کہ یار یہ کام اچھا کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, پیا پتہ نہیں کون ہے. فی الوقت اتنا ہی, پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.